السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لینا، اللہ کا ذکر کرنا، رسول اللہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، کلمہ طیبہ اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں ان سب عبادتوں کو ہم اور آپ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ ناپاک جگہوں پر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں، ناپاک جگہوں پر اللہ کا نام، کلمہ طیبہ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ دونوں مسئلے ایسے ہیں کہ جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان سب حالات سے ہر ایک مسلمان کیا کرتا ہے، گزرتا ہے، اور ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ ناپاک ہو چکے ہیں تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم پاک ہونے کی فکر کریں، یعنی اگر ہم پر غسل ضروری ہے تو غسل سے اپنے آپ کو کیا کریں، فارغ کریں۔ غسل سے فراغت کے بعد ہم کیا کریں، اللہ کا نام لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ لیکن اگر حالات ایسے ہیں، موقع اور محل ایسا ہے کہ جس میں ہم پاکی حاصل نہیں کر سکتے، جس طرح ہماری مائیں اور بہنیں کے لیے کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں کہ جس میں وہ پاک نہیں ہو سکتی ہے، چاہ کر بھی پاک نہیں ہو سکتی ہے، غیر اختیاری ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ان ایام کے اندر وہ ناپاک ہی رہے گی، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ تو یاد رکھیں کہ ناپاکی کی حالت میں صرف ایک کام ممنوع ہے جس سے روکا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، خواہ دیکھ کر ہو یا زبانی ہو، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے نسخے کو چھو نہیں سکتے ہیں، صرف یہی ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ مرد ہوں یا عورت ہوں وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، دیکھ کر بھی نہیں اور زبانی بھی نہیں۔ اسی طریقے سے نماز وغیرہ بھی کیا نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ لیکن ناپاکی کی حالت میں اللہ کا نام لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، رسول اللہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کرنے کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج اور کوئی ممانعت اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیں، رسول اللہ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیں، یا اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا چاہیں، یا اسی طریقے سے مسنون جو دعائیں ہیں ہر کام سے پہلے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم ناپاک ہیں، لیکن مسلمان کی جو زبان ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، مسلمان کی زبان ناپاک نہیں ہوتی، جس میں اگرچہ کہ ہمارا ظاہر کیا ناپاک ہے لیکن ہمارا باطن تو بالکل الحمدللہ پاک صاف ہے، اور ہماری زبان بھی کیا ہے، پاک ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان سے جو ہے ان سب عبادتوں کو اور ان سب اذکار کو کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا ذکر یعنی اللہ کے نام کی یہ برکت ہے کہ اس دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ احادیث کے اندر مذکور ہے، ہم نے اور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک اس دھرتی پر ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا تب تک اس کائنات کا نظام صحیح طور پر چلتا رہے گا، لیکن جس دن ایک شخص بھی اس دھرتی پر اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اس کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نام کی یہ برکت ہے کہ دنیا کا نظام صحیح طور پر چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے کلمہ طیبہ کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ ایسا پاورفل کلمہ ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی تہ میں جا چکا ہوگا اور جہنم کے عذابوں کو جھیل رہا ہوگا اور جو ہے وہاں کی سختیوں کو برداشت کر رہا ہوگا، لیکن وہ کلمہ گو مسلمان تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا، تو پھر یہ کلمہ ایک نہ ایک دن اسے جہنم کی تہ سے نکال کر جنت تک پہنچا دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس کلمے کی بدولت ہم جہنم کی تہ سے نکل کر جو ہے جنت کے بالا خانے
خانے کے اندر اور اسی طریقے سے جنت کے باغوں کے اندر ہم اور آپ کیا کرنے والے ہوں گے؟ ٹہلنے والے ہوں گے۔ اسی طریقے سے درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے تو بے شمار اس کے فائدے اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے محبت بڑھے گی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہماری محبت بڑھے گی تو پھر دنیا اور آخرت ہماری کیا ہو جائے گی؟ سنور جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر ہم زیادہ دیر تک رہ رہے ہوں اور تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان سب دعاؤں اور ان سب جو ہے اذکار اور اسی طریقے سے درود شریف وغیرہ کا کیا کریں؟ اہتمام کرتے رہیں۔ مجھے امید ہے